جمعہ کے دن 2 اذان کیوں دیے جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے دن 1 اذان ہوتی تھی، خطبے کی اذان۔ چونکہ مدینے میں سب کے گھر آس پاس تھے تو جب اذان شروع ہوتی سارے لوگ آ جاتے، جلدی جلدی آ جاتے، سب وضو کر کے، سب کو پتہ ہوتا کہ اتنے ٹائم پہ خطبے کی اذان شروع ہو جائے گی جمعے کی۔ تو وہ ایک ہی اذان تھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی اسی پر معمول رہا، حضرت عمر کے زمانے میں بھی وہی معمول رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے فیصلہ لیا، حضرت ابوبکر اور عمر کے زمانے میں ہی کیا بولتے ہیں، لوگوں کے گھر پھیلتے گئے، مکانات پھیلتے گئے، محلے اور بنتے گئے مدینے میں، تو حضرت عثمان نے فیصلہ لیا کہ جو خطبے کی اذان ہے اس اذان پر لوگ پہنچ نہیں پاتے ہیں وقت پر، کیونکہ مکانات دور دور ہو گئے، گھر دور دور ہو گئے، تو اسی لیے حضرت عثمان نے تھوڑی دیر پہلے ایک اور اذان کا اجرا فرمایا کہ ایک اذان پہلے ہوگی، اس اذان سے لوگ اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیں اور مسجد کو آ جائیں، اور دوسری اذان خطبے سے پہلے ہوگی، یعنی وہی پہلی اذان۔ تو یہ حضرت عثمان نے شروع فرمایا، اور اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے جب حضرت عثمان نے یہ شروع کیا نا۔ حضرت علی، کون حضرت علی؟ داماد رسول، باب العلم، علم کا دروازہ، اللہ کے رسول نے فرمایا علم کا دروازہ ہے علی، اور رسول اللہ کے داماد بڑے صحابی حضرت علی، اور پھر حضرت حسن، حضرت حسین، اور بڑے بڑے صحابہ، حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ لوگ سارے موجود تھے۔ کسی نے نہیں کہا اے حضرت عثمان آپ کیوں ایک اذان کا اضافہ فرما رہے ہو، کسی نے انکار نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے انکار نہیں کیا تو میں اور آپ کیوں انکار کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہو گے حضرت انہوں امیر المؤمنین تھے، انہوں بادشاہ تھے، وقت کے حاکم تھے، اسی لیے ڈر کو کون بھی کیا بھی بولے نہیں۔ اب ہمیں گورنمنٹ کیا تھی بول رہی کہ تو ہمیں ایک ویڈیو بنا کو چھوڑ ڈالے تو گورنمنٹ پکڑتی نہیں پکڑتی، ہم نا گورنمنٹ کے خلاف ہمیں بات کر رہی ہیں، سو پکڑتی نہیں پکڑتی، پکڑ لیتی ہم لوگوں کو۔ تو اب آپ کا اعتراض ہوگا کہ حضرت عثمان امیر تھے، لیڈر تھے، حاکم تھے، اسی لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا، چپ چاپ مان لیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ عمر جیسے بہادر اور جری انسان کے سامنے جب انہوں نے کہا کہ آج کے بعد تم لوگ مہر، جو شادی میں مہر دیتے نا، نوشا جو دیتا ہے اپنی بیگم کو، وہ مہر اتنی ہی دو گے، زیادہ نہیں، بڑا چڑھا کے نہیں دو گے، شان و شوکت دکھانے کے لیے نہیں دو گے۔ یہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا۔ ایک بوڑھی عورت پردے سے بیان سن رہی تھی، کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی عمر تم کب سے اللہ اور اللہ کے رسول بن گئے کہ اللہ کے ایک حکم کو تم کیسے متعین کر سکتے ہو؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قنطارن کثیرا، میاں بیوی اپنی حیثیت کے مطابق مشورے سے جتنا چاہیں مہر طے کر سکتے ہیں، تو آپ مہر کو متعین نہیں کر سکتے۔ ایک بوڑھی جب حضرت عمر کو اشکال کر سکتی ہے، اتنے بڑے جری انسان کو، اتنے بڑے حاکم کو، اتنے بڑے بادشاہ کو، تو حضرت عثمان کو ظاہر سی بات ہے صحابہ اعتراض کر سکتے تھے، روک سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان نے جو کام کیا وہ صحیح کام کیا، وہ سارے صحابہ جانتے تھے، اسی لیے کسی نے اشکال نہیں کیا۔